أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، عزیز بزرگوں، شعبان کا چوتھا جمعہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی وہ برکات تک ہمیں پہنچائے اور رمضان کو اپنے لیے بابرکت مہینہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے اور بابرکت جب مہینہ ہے تو یہ ہر اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو نہ تو نماز پڑھے، نہ روزے رکھے، نہ دیگر اعمال سر انجام دے، بلکہ رمضان المبارک تو اس شخص کے لیے برکت کا مہینہ ہے جو اس مہینے میں نیک اعمال سر انجام دے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اچھے کام کرے. اس شخص کے لیے رمضان المبارک برکت کا مہینہ ہے. اور جب انسان کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو ہزاروں رکاوٹیں اس کے راہ میں بنتی ہیں. انسان نماز پڑھتا ہے، اپنے مشکل ترین کام کو چھوڑ کر وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اسی طرح روزہ ہے تو روزے میں بھی انسان کسی نہ کسی آزمائش کو اپنے لیے ترک کرتا ہے اور اس آزمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور اس طرح وہ روزے کو سر انجام دیتا ہے. یعنی نفسانی خواہشات انسان کو رمضان المبارک میں زیادہ کھانے کی طرف متوجہ کرتی ہیں، لیکن انسان ان پر کنٹرول حاصل کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے اور نیک کام کرتا ہے.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا اے لوگوں تم نے یہ خیال کر دیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر جو لوگ تم سے پہلے گزرے تھے ان جیسے حالات تو تمہارے اوپر آئے ہی نہیں ہیں، ان جیسے حالات تو تمہارے اوپر گزرے ہی نہیں ہیں، تم کیسے یہ خیال کرتے ہو کہ تم ایسے ہی بس جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں تو تنگی اور تکلیفیں پہنچی تھیں، انہیں تو سخت قسم کی تنگی پہنچی تھی، مصائب مشکلات انہیں پہنچے تھے۔ وَزُلْزِلُوا، اور ہلائے گئے وہ لوگ، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور ایمان والے جو رسول کے ساتھ تھے، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد انتہائی قریب ہے۔ تو مصائب، مشکلات، تکلیفیں یہ تو حق کے راستے کی نشانی ہے۔ انسان اگر حق کے راستے پر رکاوٹیں ہی نہ ہوں تو کیسے پہچانے گا کہ یہ حق کا راستہ تھا، یہ باطل کا راستہ تھا؟ حق کے راستے پر تو رکاوٹیں آئیں گی، ہر طرف سے آئیں گی، مصائب گھر سے آئیں گے، مصائب محلے والوں کی طرف سے آئیں گے، مصائب ہر طرف سے آئیں گے، لوگ چلائیں گے ہر طرف سے، اور یہی حق بات کی نشانی ہے کہ میں حق پر ہوں۔ لیکن اس سے حق پر زیادہ بڑی نشانی وہی ہے کہ قرآن و سنت کے موافق ہونا۔ اگر قرآن و سنت کے موافق ہو کر ایک شخص اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے اور سنت پر عمل کرتا ہے، بدعات کا رد کرتا ہے، بدعات کا، رسومات کا قلع قمع کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے مصائب تو آئیں گے، تنگیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ہلائے جائیں گے، بار بار اللہ کی طرف سے ایمان والے پھر اللہ کی طرف دیکھ کر فرمائیں گے اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ میں نے تو تیرے لیے، تیرے دین کی خاطر، تیری رضا کے لیے میں نے اللہ دین کے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، دین پر عمل کیا ہے، میں نے تیرے حکم پر عمل کیا ہے، اے اللہ تیری طرف سے مدد کب آئے گی؟ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہی ارشاد ہے الا ان نصر اللہ قریب، کہ سنو اللہ کی مدد جو ہے وہ انتہائی قریب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ مصائب مشکلات کن لوگوں پر آتے ہیں؟ فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ مصائب مشکلات انبیاء پر آتے ہیں، اور انبیاء سب سے اس کائنات میں بہترین بندے ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل بندے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق باقی لوگوں کے لیے بطور نمونہ ہوتے ہیں، ان کا کردار باقی تمام لوگوں کے لیے وہ مشعل راہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مسائل مشکلات ان کا، یعنی ان کے لیے مسائل مشکلات کا زیادہ ہونا کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ باطل کا ساتھ دیتے دیتے تو انسان، لوگ کچھ نہیں بولتے، جتنے بھی، یعنی اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں پر اکثریت لوگوں کی مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ اگر کوئی مطلب شرک والے کام بھی سر انجام دے دے تو لوگ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے، لوگ اس نظریے کو اس حیثیت سے برا سمجھے کہ جائے یہ اپنا کام کرے، لیکن بنسبت اس کے کہ اگر ایک شخص اللہ کی وحدانیت کھول کھول کر بیان کرے گا اس کی مخالفت اس شخص سے کہیں زیادہ ہوگی جس نے شرک کیا ہوگا، جس نے غیر اللہ کو پکارا ہوگا۔ تو ایسے حالات میں یہی ہے کہ انبیاء کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، انبیاء پر سب سے زیادہ مصائب آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم الامثل فالامثل، جو انبیاء کی طرز پر اپنی زندگی گزارے گا، ان کی طرح اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو بنائے گا، ان کی طرح بغیر کسی کی ملامت حاصل کرتے ہوئے وہ اللہ کی وحدانیت کو، بدعات کا یعنی سنت پر عمل یہ سر انجام دے گا
شرک کا رد کرے گا، بدعات سے اپنے آپ کو بچائے گا، دوسروں کو منع کرے گا کہ یار بدعات نہ کرو، یہ تو دین ہے، دین کی حیثیت سے تم ایک نئی چیز کو اپنی طرف سے شامل کرتے ہو اور کہتے ہو یہ دین کا حصہ ہے. تو اس وجہ سے مسائل لازمی آئیں گے. ایک چیز کا انسان اگر ہر بندہ اس کا تجربہ کر سکتا ہے، ہر شخص کسی ایک بدعت کا انکار کر دے، اپنے گھر میں جو بدعت سر انجام دے رہی ہے، ہاں اس بدعت کا انکار کرنا، اس بدعت پر رد کرنا بہت آسان ہے جو بدعت ہم نے نہیں کی. مثلا ایک بدعت وہ ہے کہ جو ہم نہیں کرتے، دوسرے علاقے والے کرتے ہیں، دوسرے ملک والے کرتے ہیں، ان پر اگر ہم رد کریں تو ہمارے لیے اتنے زیادہ مسائل نہیں کھڑے ہوں گے. مسائل مشکلات تب کھڑے ہوتے ہیں جب اپنے ہی لوگ یا اپنے گھر میں ایسی بدعت ہو یا اپنے ہی محلے میں ایسی بدعت ہو، انسان اس کا رد کرے تو ظاہری بات ہے مسائل مشکلات آئیں گے. لوگ آوازیں کسیں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، یار یہ تو جو ہے نا معاشرے کے ساتھ چلتا ہی نہیں ہے، یہ تو معاشرے کے خلاف ہے، یہ تو اپنی طرف سے ایک دین اس نے بنایا ہوا ہے، اپنے دین پر چل رہا ہے. جبکہ اس کے پاس قرآن و سنت کے مضبوط دلائل ہوتے ہیں، وہ قرآن و سنت کے دلائل سے مزین معطر ہوتا ہے، لیکن بس صرف اور صرف اس وجہ سے لوگ اس کا یہی کہتے ہیں خیر ہے آپ لوگوں کے ساتھ چلا کریں، اس سے یہ ہوگا کہ لوگ آپ سے خوش ہوں گے. لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوں گے، اس لیے کہ لوگ انبیاء سے خوش نہیں رہے. لوگوں نے سب سے زیادہ انبیاء کا راستہ روکا ہے، لوگوں نے سب سے زیادہ ان لوگوں کا راستہ روکا ہے جو اس کائنات کے عظیم ترین لوگ تھے، جو اس کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ لوگ تھے. ابو لہب، ابو جہل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سی ایسی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہوں جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے ہوں. بد اخلاقی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ حق کا ساتھ دینا. آپ حق بولتے ہیں، حق کا گفتار کرتے ہیں، حق کا چرچا کرتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ پر مشکلات آئیں گے، مصائب آئیں گے. اسی طرح ہر عمل پر انسان کے لیے مصائب آ سکتے ہیں. انسان صرف اور صرف نماز اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو اس کا نام مسلمان ہونا نہیں ہے، بلکہ سارے کام سر انجام دینا یہ مسلمان ہونا ہے. اپنے عقائد کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا سب سے اہم ترین کام. پھر اس کے بعد نماز. اور نماز کیا ہے؟ نماز انسان جب پڑھتا ہے اللہ کی وحدانیت دل میں گھر کرتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے. بار بار انسان جب اللہ کے دربار میں اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو وہ پکارنا در حقیقت وحدانیت کو، توحید کو اپنے دلوں میں بٹھانا ہے. تو بار بار اس کا اقرار کرتے ہیں اللہ تیرا حکم ہے، اے اللہ تو اکیلی ذات ہے، تو میرا بادشاہ ہے، میں تیرے سامنے آتا ہوں. تو اللہ اس توحید کو اس کے دل میں اجاگر کرتے ہیں. اسی طرح روزہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم ہونے کی حیثیت سے جب انسان پورا کرتا ہے تو توحید کے لیے وہ مشعلے پانی کے ہے. جس طرح کھیتوں کے یعنی چاولوں کے کھیتوں میں جس طرح پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ اعمال مثل اسی طرح ہیں کہ توحید کو پانی دے رہے ہیں. بار بار ایمان جو ہے وہ تازہ ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے. نیک اعمال کی وجہ سے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ دل میں بار بار بیٹھتا ہے. اور سب سے بڑی بات اس کائنات کا وجود بھی یہی ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کو پکاریں، اللہ کے غیر کو نہ پکاریں. اور نماز میں ہم بار بار اقرار کرتے ہیں اللہ اکبر، اے اللہ تیری ذات سب سے بڑی ذات ہے، اے اللہ تیری ذات سب سے بڑی ذات ہے. پہلا کلمہ اللہ کی بڑائی کا، اور دوسرا کلمہ سب سے ماورا ہو کر کہ سبحانک اللہم، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، تو ہر قسم کی کمیوں سے پاک ہے، تو ہر قسم کے ایسے لوگوں سے پاک ہے جو تیرے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، اور لوگوں سے پاک ذات ہے تو ایک اللہ کی ہے. تو سب سے پہلے بندہ اقرار اسی بات کا کرتا ہے. تو کیا اگر سبحانک اللہم کا ترجمہ کسی شخص کو آتا ہو اور وہ اس حیثیت سے نماز پڑھے تو کیا دل میں بار بار توحید اجاگر نہیں ہوگی؟ ضرور اجاگر ہوگی. ہر ایک بات سے انسان وہ بات اتنی گھر کر جاتی ہے کہ انسان بعض اوقات کتنے ہی لوگوں کو تجربہ ہے کہ دن میں جو بولتا ہے رات کو بھی خواب میں بھی وہ تذکرہ کر لیتا ہے اس کا. اسی طرح اگر ہم اللہ کی وحدانیت کے، توحید کے بول بولیں گے
ہمارے دلوں میں اللہ کی وحدانیت ہوگی اور شرک سے بیزاری ہوگی تو ہمارے دلوں میں بھی یہی آوازیں آئیں گی، ہر وقت اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی توحید کی اجاگر ہوں گے۔ اور اس راستے میں مشکلات ضرور ہیں، اس لیے کہ انبیاء جیسی عظیم شخصیات پر مشکلات آئی ہیں، مصائب آئے ہیں، تو ہم پر بھی آ سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انبیاء علیہم السلام کا طرز ایک دن کے لیے اپنائیں اور 20 سالوں کے لیے پیچھے چلے جائیں، شرک میں چلے جائیں۔ مثلا لوگوں کو وحدانیت سکھائی یا خود سیکھ لی، گھر میں آیا، گھر سے مشکلات مصائب آئے اور مشکلات کی وجہ سے اس نے پھر دوبارہ وہی شرک شروع کر دیا۔ یہ تو جان بوجھ کر ہوا۔ پہلے وہ شرک ہے جیسے انسان مثلا پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی شرک کر رہا ہے یا توحید پر عمل کر رہا ہے، لیکن علم کے باوجود جب دوبارہ شرک کرے گا یہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے بار بار اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کریں کہ اے اللہ جتنے تیرے احکامات ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے خشوع اور خضوع کا خصوصاً خیال رکھیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ہماری للہیت زیادہ سے زیادہ ہو، ہمارا قرآن کے ساتھ، ہمارا سنتوں کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہو۔ جتنا زیادہ ہمارا لگاؤ ہوگا اتنا زیادہ ہم اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والے بنیں گے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف نماز، روزہ، زکوٰۃ ان کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کی، اسی طرح توحید اور سنت کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر دن بدن ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس وجہ سے روز کوشش کی جائے کہ میں اللہ کے ہر حکم کو سر انجام دوں، ہر حکم کو پورا کروں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا